بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت صرف تاریخ کربلا میں محدود نہیں ہے، بلکہ ہر دور کے عارف، عابد اور عاشق خدا ان کے ذکر سے جلا پاتے ہیں۔ انہی عارفان کامل میں ایک درخشاں نام آیت اللہ العظمہ آغا مرزا محمد تقی بہجت کا ہے، جنہوں نے نہ صرف فقہ و عرفان کی بلندیوں کو چھوا، بلکہ اپنی پاکیزہ زندگی اور دلسوز نصیحتوں کے ذریعے دلوں کو بیدار کیا۔ اور اس کی ایک وجہ امام حسین علیہ السلام سے توسل اور محبت ہے۔ آغا بہجت کے نزدیک امام حسین علیہ السلام معرفت الہی کا دروازہ ہے۔ یہ وہ نور ہے جو بندے کو اس کے رب تک پہنچاتا ہے۔ آیت اللہ بہجت کے یہ منتخب جملات امام حسین علیہ السلام کے فضائل، گریے کی حقیقت، زیارت کی اہمیت اور ذکر عزا کی قدر و قیمت کو آشکار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام اللہ کی خاص مخلوق۔ آیت اللہ بہجت فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں کوئی بھی ہستی ایسی پیدا نہیں ہوئی جو امام حسین علیہ السلام جیسی ہو۔ یہ کوئی جذباتی دعویٰ نہیں بلکہ معرفت پر مبنی حقیقت ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی جان، خاندان، اصحاب اور ہر محبوب چیزوں کو قربان کر دیا۔ ان کی پوری زندگی اطاعت، تقوی، ایثار اور عشق الہی کی بلند ترین مثال ہے۔ امام حسین علیہ السلام پر گریا، معرفت کا آئینہ۔ آقا بہجت کہتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام پر رونا ہمیشہ خوف یا دکھ کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات یہ محبت، شوق اور عشق کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ آنسو صرف غم کے نہیں بلکہ ایک سچے عاشق کے دل کی کیفیت بیان کرتے ہیں۔ جیسے کوئی اپنے محبوب کے فراق میں رو پڑے، ویسے ہی امام حسین علیہ السلام کا ذکر دل کو نرم کر دیتا ہے اور انسان بے ساختہ اشک بار ہو جاتا ہے۔ اشک معرفت کے دروازے کی چابی۔ آقا بہجت کا کہنا تھا کہ اگر زیارت سے پہلے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمیں بارگاہ امام میں حاضری کی اجازت مل گئی ہے۔ گریا نماز شب سے افضل۔ آقا بہجت کہتے تھے کہ اگرچہ نماز شب بہت عظیم عبادت ہے، مگر بعض اوقات امام حسین علیہ السلام پر بہنے والے انسانوں کو ایک خالص قطرہ اس عبادت سے بھی زیادہ قربت خدا کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کا دل مکمل طور پر امام حسین علیہ السلام کی یاد سے بھر جاتا ہے، اور یہ وہ جذبہ ہوتا ہے جو انسانوں کو اللہ سے قریب کر دیتا ہے۔ یہی عبادت کا اصل مقصد ہے۔ آقا بہجت کی مجلسیں عشق حسین سے لبریز۔ آیت اللہ بہجت کے گھر میں ہر ہفتے باقاعدگی سے مجلس عزا منعقد ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ 50 سال سے زائد جاری رہا، یہاں تک کہ بیماری میں بھی ناغہ نہیں ہوا۔ وہ مجلس کے آغاز سے پہلے خود دروازے پر کھڑے ہو کر مہمانوں کا استقبال کرتے۔ مجلس کسی بھی امام معصوم کی ہوتی، لیکن آخر میں ذکر حسین ضرور ہوتا، اور وہ کہتے تھے کہ تمام ائمہ علیہ السلام امام حسین کے غم میں شریک ہیں، کیونکہ سب کی راہ امام حسین سے ہو کر اللہ کی طرف جاتی ہے۔ زیارت عاشورہ پہنچنے کے روز مرہ کا حصہ۔ آیت اللہ بہجت روزانہ زیارت عاشورہ مکمل 100 لعن اور 100 سلام کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، اور یہ عمل اپنی وفات سے ایک دن قبل تک بھی جاری رہا۔ ان کا یہ معمول اس بات کا ثبوت ہے کہ زیارت عاشورہ صرف الفاظ نہیں بلکہ عشق و معرفت کا راستہ ہے۔ اس میں براءت بھی ہے اور محبت بھی، جس سے دل پاک ہوتا ہے اور روح کو قرب الہی نصیب ہوتا ہے۔ وصیت میری میراث مجلس حسین ہو۔ اپنی اوقات سے قبل آپ نے وصیت فرمائی کہ میرے مال کے 1/3 حصے کو امام حسین علیہ السلام کی مجالس کے لیے مخصوص کر دیا جائے۔ یہ وصیت بتاتی ہے کہ آیت اللہ بہجت کے نزدیک دنیا کی سب سے قیمتی چیز ذکر حسین تھا۔ یہ ذکر نہ صرف دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے بلکہ قبر میں روشنی، قیامت میں شفاعت اور دل کی سکونت بھی دیتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام در خدا تک پہنچنے کا ذریعہ۔ آیت اللہ بہجت کہتے تھے کہ اگر کسی کا امام حسین علیہ السلام سے سچا تعلق قائم ہو جائے تو اس کا اللہ سے بھی تعلق جڑ جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام بندوں کو اللہ تک پہنچانے کا وسیلہ ہے۔ ان کی محبت وہ روشنی ہے جس کے ذریعے انسان گمراہی کے اندھیروں سے نکل کر حق کی طرف آتا ہے۔ اشک، عشق اور عرفان۔ آیت اللہ بہجت کی پوری زندگی عشق امام حسین علیہ السلام سے سرشار تھی۔ ان کے اقوال میں سکھاتے تھے امام حسین علیہ السلام کی معرفت اللہ کی معرفت کا راستہ ہے۔ امام پر بہنے والے آنسو خالص عبادت بن جاتے ہیں۔ ذکر حسین سے دل پاک ہوتا ہے اور روح بلند ہوتی ہے۔ آئیے اس عارف خدا کے بتائے راستوں سے خود جناب سید الشہداء
علیہ السلام سے جوڑیں اور دنیا و آخرت کی کامیابی اور سربلندی حاصل کریں۔